past pain dissolving the pain body. اس سے پہلے ڈسکشن اس بک میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جسم کے اندر ایک پین باڈی تخلیق ہو جاتا ہے جس میں ماضی کی ٹینشن، دکھیں، فیوچر کے خوف، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو اوپینین، اور یہ مائنڈ میں چونکہ سب کچھ چلتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا آپ ہے، یہی ہمارا بینگ ہے. دراصل یہ ہم خود نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمارا ایک پین باڈی ہوتا ہے، ہماری ایک کاپی ہوتا ہے جو ہمارے اندر کریٹ ہو جاتا ہے. نیگیٹو تھاٹس سے مل کر یہ بنتا ہے. اس کے انگریڈینٹس پاسٹ فیئرز ہوتے ہیں، فیوچر کے فیئرز ہوتے ہیں، پاسٹ کے کچھ نیگیٹو یادیں ہوتی ہیں، سٹریس ہوتا ہے. ایز لانگ ایز یو آر unable to access the power of now، جب تک آپ لمحہ موجود کی طاقت پہ ایکسیس حاصل نہیں کر لیتے. Every emotional pain that you experience leaves behind a residue of pain that lives on in you. آپ کے اندر ہر ایموشنل پین جو ہے، دکھ جو ہے، تکلیف جو ہے، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، خوف جو ہیں، سٹریس جو ہیں، وہ سب آپ کے اندر ایک دکھ چھوڑ جاتے ہیں. اٹ مرچز ود دا پین فرام دا پاسٹ، یہ مکس ہو جاتا ہے پاسٹ کے پین میں، وچ واز آلریڈی دیئر، جو پہلے ہی وہاں ہوتا ہے. اینڈ بیکمز لاسٹ ان یور مائنڈ اینڈ باڈی، اور یہ آپ کے ذہن اور جسم پر سوار ہو جاتا ہے. دس آف کورس انکلوڈز دا پین یو سفرڈ ایز اے چائلڈ، اس میں وہ پین بھی شامل ہوتا ہے جو آپ نے بطور بچہ اپنے بچپن میں فیس کیا تھا. کازڈ بائی دا unconsciousness آف دا ورلڈ انٹو وچ یو ور بورن، جو اس وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوا تھا کہ آپ انکانشیس اسٹیٹ میں تھے، اس دنیا کی لاشعوری کی کیفیت میں تھے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. اس دنیا کو آپ جانتے نہیں تھے جب اس دنیا میں آئے. This accumulated pain is a negative energy field that occupies your body and mind. یہ جمع شدہ سارا پین اور دکھ اور کرب، یہ آپ ایک نیگیٹو انرجی فیلڈ کریٹ کرتا ہے جو آپ کے جسم اور ذہن کو آکیوپائی کر لیتا ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے. If you look on it as an invisible entity in its own right, you are getting quite close to the truth. اگر آپ اسے دیکھیں ایک نہ دکھائی دینے والی الگ اینٹیٹی کے طور پہ، تو آپ سچائی کے قریب پہنچ رہے ہیں. اٹس دا ایموشنل پین باڈی، یہ ایموشنل پین باڈی ہوتی ہے، دکھوں والا جسم ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو موڈز آف بینگ، ڈورمنٹ اینڈ ایکٹیو. اس کے ٹو موڈز ہوتے ہیں، ایک ڈورمنٹ ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو ہوتا ہے. پین باڈی میں بھی ڈورمنٹ 90% آف دا ٹائم، 90% وقت کے دوران یہ پین باڈی جو ہے یہ ڈورمنٹ رہتی ہے. ان اے ڈیپلی انہیپی پرسن، ایک اس شخص میں جو انتہائی ناخوش رہتا ہے ہر وقت، دو اٹ میں بی ایکٹیو اپ ٹو 100% آف دا ٹائم، اگرچہ جو ہر وقت ڈیپ رہتا ہے، ڈیپلی سٹریس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس میں یہ 100% ڈورمنٹ رہتی ہے. سم پیپل لیو آلموسٹ انٹائرلی تھرو دیئر پین باڈی، کچھ لوگ اپنی پوری زندگی گزارتے ہی اس پین باڈی کے زیر اثر ہیں. while others may experience it only in certain situations such as intimate relationships or situations linked with past loss or abandonment, physical or emotional hurt and so on. کچھ لوگ تو پوری زندگی ہی اس پین باڈی کے زیر سایہ گزارتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض مخصوص سچویشنز، حالتوں میں اس کا تجربہ کرتے ہیں پین باڈی کا، جیسے کسی ماضی کے کسی دکھ کے ساتھ جڑی کوئی چیز، جسمانی یا جذباتی لیول پہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی. اینی تھنگ کین ٹریگر اٹ، کچھ بھی اس کو بڑھا سکتی ہے. پرٹیکولرلی اف اٹ ریزونیٹس ود دا پین پیٹرن فرام یور پاسٹ، اگر یہ آپ کے کسی ماضی کے پین پیٹرن سے جڑی ہو. when it is ready to awaken from its dormant stage، جب یہ اپنی dormant stage سے بیدار ہوتی ہے، even a thought or an innocent remark made by someone close to you can activate it. آپ کسی قریبی کا کوئی معصومانہ سا طنز، مزاح یا کوئی ریمارک بھی اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. Some pain bodies are obnoxious but relatively harmless. کچھ پین باڈیز نسبتاً کم نقصان دہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لائک اے چائلڈ who would not stop winning، جیسے کہ ایک بچہ جو رونا بند نہیں کرتا. Others are vicious and destructive monsters, true demons.
سم آر فزیکلی وائلنٹ، کچھ جسمانی طور پہ وائلنٹ وحشی ہو جاتے ہیں. مینی مور آر ایموشنلی وائلنٹ، لیکن ان میں سے زیادہ طور پر جذباتی طور پہ جارحانہ ہوتے ہیں، وائلنٹ ہوتے ہیں. سم ول اٹیک پیپل اراؤنڈ یو اور کلوز ٹو یو، ان میں سے پین باڈی والے لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ پر یا آپ کے قریبی لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. وائل ادرس میں اٹیک یو، جبکہ کچھ آپ پر حملہ کرتے ہیں. دیئر ہوسٹ، جس میں وہ ہوتے ہیں ان کا ہوسٹ ہے. اب جو ہمارا اصل بینگ ہے، جو وہ ہوسٹ ہے اور اس کے اوپر سوار ہوتا ہے. ہمارا اصل بینگ ہمارا ہوسٹ ہے اور اس کے اوپر پین باڈی دراصل ہمارے اصل وجود کے اندر ہمیشہ سے رہنے والی، نشو و نما پانے والا ہمارا ایک ادر وجود ہے، جو ہماری نیگیٹو تھاٹس اور اوپینین سے ہمارے مائنڈ میں جنریٹ ہوا ہے، جو ہماری اصل نہیں ہے اور جس کو ہم خود سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ جو بار بار ہمارے ذہن میں انتقام آ رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے سارے حادثات اور پرابلمس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، وہ ساری پین باڈی ہے. Thoughts and feelings you have about your life then become deeply negative and self-destructive. سارے سوچ، خیالات اور احساسات جو آپ کے اپنی زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ سارے تباہ کن، ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں. Illness and accidents are often created in this way. بیماری اور حادثات اسی صورت ہوتے ہیں. Some pain bodies drive their host to suicide. کچھ پین باڈیز جو ہیں وہ جس کے جسم میں تخلیق ہوتی ہیں اسے خودکشی تک لے جاتی ہیں. When you thought you knew a person and then you are suddenly confronted with this alien, nasty creature for the first time, you are in for quite a shock. جب پہلی دفعہ اچانک سے آپ کا سامنا پڑتا ہے اس اجنبی خطرناک مخلوق سے، یہ میرا پین باڈی ہے، تو آپ شاکنگ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. However, it's more important to observe it in yourself than in someone else. لیکن یہ زیادہ اہم ہے اپنے آپ میں اس کا مشاہدہ کرنا کسی اور کی نسبت. Watch out for any sign of unhappiness in yourself. اپنے آپ میں ناخوشی کی کوئی علامت دیکھیں. In whatever form، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. It may be the awakening pain body. یہ بیدار ہوتی ہوئی پین باڈی بھی ہو سکتی ہے. This can take the form of irritation, impatience, a somber mood, a desire to hurt, anger, rage, depression, a need to have some drama in your relationship and so on. یہ آپ میں irritation لا سکتی ہے، بے صبری، ڈپریشن، غصہ، ایک خواہش دوسروں کو ہرٹ کرنے کی، ایک دکھی سا موڈ، اور آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کریٹ ہو، یہ ڈیزائر ہو سکتی ہے. These are all the outcomes of your pain body. Catch it the moment it awakens from its dormant state. جب یہ اپنی حالت سے بیدار ہوتی ہے اسی وقت اس کو پکڑ لیں. The pain body wants to survive. یہ پین باڈی سروائیو کرنا چاہتی ہے. Just like every other entity in existence. ہر اس چیز کی طرح جو وجود رکھتی ہے. And it can only survive if it gets you to unconsciously identify with it. اور اس کا وجود تبھی ہوتا ہے جب لاشعوری طور پہ یہ آپ کو خود سے آئیڈینٹیفائڈ رکھتی ہے. It can then rise up, take you over, become you and live through you. یہ آپ پہ سوار ہو سکتی ہے، یہ آپ کا اپنا آپ بن جائے اور پھر یہ آپ کے ذریعے جیتی ہے، زندگی گزارتی ہے. It needs to get its food through you. اسے اپنی خوراک آپ سے لینا ہوتی ہے. It will feed on any experience that resonates with its own kind of energy. Anything that creates further pain in whatever form: anger, destructiveness, hatred, grief, emotional drama, violence, and even illness. So the pain body, when it has taken over you, will create a situation in your life that reflects back its own energy frequency for it to feed on. Pain can only feed on pain. Pain cannot feed on joy. It finds it's quite indigestible. Pain جو ہے وہ صرف پین ہی تخلیق کر سکتا ہے، پین جوائے کو تخلیق نہیں کر سکتا. It finds it quite indigestible. پین باڈی کو خوشی جو ہے وہ انڈائجسٹیبل لگتی ہے، راس ہی نہیں آتی. پین باڈی چاہتی ہی نہیں کہ وہ خوشی آئے. Once the pain body has taken over you, you want more pain. جب ایک دفعہ پین باڈی آپ پہ سوار ہو جاتی ہے تو آپ مزید پین چاہتے ہیں. You become a victim or a perpetrator. آپ ایک victim بن جاتے ہیں. You want to inflict pain or you want to suffer pain or both. آپ چاہتے ہیں کہ آپ دکھ
میں ڈالیں لوگوں کو، یا دکھ میں خود مبتلا ہوں، یا دونوں چیزیں ہوں. There is not really much difference between the two، ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. You are not conscious of this, of course, and will vehemently claim that you do not want pain. آپ اس میں باشعور نہیں ہوتے بہت زیادہ، اور بلا شبہ آپ یہ کلیم بھی کریں گے کہ آپ پین تو آپ تو نہیں چاہتے. جیسے ایسے کسی شخص کو جب سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے کہتا ہے نہیں میں تو نیگیٹو نہیں سوچتا، میں تو نیگیٹو نہیں سوچتی، نہیں میں تو پین نہیں چاہتی، میں تو دکھوں میں رہنا نہیں چاہتا. بٹ لک کلوزلی اینڈ یو فائن، لیکن قریب سے دیکھیں، بٹ کلوزلی یو آر ناٹ کانشیس آف دس that you do not want pain. But look closely and you will find that your thinking and behavior are designed to keep the pain going for yourself and others. لیکن اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا تھنکنگ اور بیہیویئر سب کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ جو پین کو جاری رکھنا چاہتا ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے موجود لوگوں کے لیے بھی. If you were truly conscious of it، اگر آپ حقیقی طور پہ اس سے باخبر ہوتے، the pattern would dissolve، تو مسئلہ حل ہو جاتا. For to want more pain is insanity، کیونکہ مزید پین چاہنا ہی بے وقوف پن ہے. And nobody is consciously insane، اور کوئی شخص بھی شعوری طور پر پاگل نہیں ہوتا. The pain body which is dark shadow cast by the ego، یہ ایک تاریک سایہ ہے جو آپ کی انا چھوڑتی ہے پین باڈی. is actually afraid of the light of your consciousness، یہ آپ کے شعور کی روشنی سے خوف زدہ ہوتی ہے یہ پین باڈی. It is afraid of being found out، یہ ڈرتی ہے کہ مجھے تلاش نہ کر لیا جائے. Its survival depends on your unconscious identification with it، آپ کا لاشعوری طور پہ اس کے ساتھ نتی ہونا ہی پر ہی اس کا سروائیول منحصر ہوتا ہے، اس کی بقا منحصر ہوتی ہے. As well as on your unconscious fear of facing the pain that lives on in you. But if you do not face it، اگر آپ اس کا سامنا نہ کریں، if you do not bring the light of your consciousness into pain، اگر آپ اپنے شعور کی روشنی اس دکھ باڈی میں نہ آنے دیں، you will be forced to relive it again and again، تو آپ کو دوبارہ اسی میں جینا پڑے گا. The pain body may seem to you like a dangerous monster that you cannot bear to look at، یہ دکھ بدن آپ کو ایک خوفناک بھوت کی طرح دکھائی دے گا جس کو آپ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. But I assure you that it is an insubstantial phantom، یہ ایک ایسی بھوت پری ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ انسبسٹینشیل ہے، اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، اس کا کوئی that cannot prevail against the power of your presence، اور یہ آپ کی پریزنس کی پاور کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. یہ ہوا ہو جانے والی ایک بھوت ہے، ایک بدروح ہے، یہ نہ دکھائی دینے والے ایک بھوت پری کی طرح ہے جو وجود کی طاقت کے سامنے نہیں رہ سکتا، نہیں ٹھہر سکتا. فینٹم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دکھائی نہ دے، ریئل وجود نہ ہو، خیالات میں ایگزسٹ کرے. Some spiritual teachings state that all pain is ultimately an illusion، کچھ روحانی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہر قسم کا پین اور دکھ دراصل ایک دھوکہ ہوتا ہے. And this is true، اور یہ سچ ہے. The question is، سوال یہ ہے، is it true for you، کیا یہ آپ کے لیے بھی سچ ہے؟ A mere belief does not make it true، صرف اس بات میں یقین رکھنا تو اسے سچ نہیں بنا دیتا. You want to experience pain for the rest of your life، آپ اپنی بقیہ زندگی میں بھی دکھ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. And keep saying that it is an illusion، اور یہ کہتے بھی رہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے. Does that free you from the pain، کیا یہ کہتے رہنا آپ کو پین سے آزاد کر دیتا ہے؟ What we are concerned with here is how you can realize this truth، ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سچ کو محسوس کیسے کرتے ہیں. That is make it real in your own experience، آپ اسے اپنے تجربے میں سچ بنائیں. So the pain body does not want you to observe it directly، پین باڈی نہیں چاہتی کہ آپ اس کا ڈائریکٹ مشاہدہ کریں. And see it for what it is، اور یہ دیکھیں کہ کس لیے ہے. The moment you observe it، feel its energy field with you and take your attention to it، the identification is broken. علماء جب آپ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا انرجی فیلڈ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں اور اس کو توجہ دیتے ہیں، تو آپ کا اس کے ساتھ نتھی ہونا، آپ کی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹ جاتی ہے. A higher dimension of consciousness has come in، شعور کی ایک بڑی سطح اب آپ میں آ چکی ہے. I call it presence،
میں اس کو پریزنس کہتا ہوں، موجودگی کہتا ہوں، لمحہ موجود میں آپ کے موجود ہونا۔ یو آر ناؤ دا وٹنس اور دا واچر آف دا پین باڈی، اب آپ ایک گواہ ہیں اور ایک دیکھنے والے ہیں پین باڈی کے، دکھ بدن کے۔ دس مینس دیٹ اٹ کین ناٹ یوز یو اینی مور بائی پریٹینڈنگ ٹو بی یو، اس کا مطلب ہے یہ اب آپ کا مزید استعمال نہیں کر سکتی، آپ کو آپ کا اپنا آپ شو کرتے ہوئے، خود کو یہ شو کرتے ہوئے کہ یہ آپ ہیں۔ And it can no longer replenish itself through you. Replenish itself through you. You have found your own innermost strength. You have accessed the power of now. اب آپ نے ناؤ کی لمحہ موجود کی طاقت کو پا لیا ہے اور اب آپ اندرونی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں۔ What happens? What happens to the pain body when we become conscious enough to break our identification it? پین باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑ دیتے ہیں، شعور میں آ جاتے ہیں؟ Unconsciousness creates it. لاشعوری اس کو تخلیق کرتی ہے۔ Consciousness transmutes it into itself. اور consciousness شعور کی روشنی میں ہونا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ سینٹ پال expressed this universal principle beautifully. سینٹ پال نے یہ ہماگیر یونیورسل قانون جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ Everything is shown up by being exposed to the light. سب کچھ دکھتا ہے جب اسے لائٹ میں ایکسپوز کیا جائے، روشنی میں۔ And whatever is exposed to light itself becomes light. اور جس چیز کو روشنی ڈالی جائے وہ خود روشنی بن جاتی ہے۔ Just as you cannot fight the darkness, you cannot fight the pain body. جس طرح آپ تاریکی سے لڑ نہیں سکتے، اسی طرح پین باڈی سے لڑ نہیں سکتے۔ Trying to do as would create inner conflict and thus further pain. اس سے لڑنا مزید پین کریٹ کرے گا۔ Watching it is enough. اسے دیکھنا کافی ہے۔ Watching it implies accepting it as part of what is at that moment. اس کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنا اس لمحے میں جیسے یہ ہے۔ The pain body consists of trapped life energy that has split off from your total energy field. پین باڈی مشتمل ہوتی ہے اس trapped energy field پہ، لائف انرجی پہ جو آپ کی اصل انرجی سے ٹوٹی ہوتی ہے۔ And has temporarily become autonomous through the unnatural process of mind identification. ذہن کا ایک جو خیر فطرتی عمل ہے خود کو نتھی کرنے کا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے خود مختار بن گئی ہے آپ کی کچھ انرجی، اور یہ پین باڈی آپ کا دکھ بدن بن گئی ہے۔ It has turned it in one itself and become anti-life. Like an animal trying to devour its own tail. Why do you think our civilization has become so life destructive? آپ کو کیوں لگتا ہے ہماری تہذیب اتنی خود کو تباہ کرنے والی کیوں بن گئی ہے؟ But even the life destructive forces are still life energy. لیکن زندگی کو تباہ کر دینے والی یہ قوتیں دراصل زندگی کی اصل قوتیں ہیں، انرجی ہیں۔ When you start to disidentify and become the watcher, جب خود کو اپنا ذہن کو آپ اس سے الگ کر لیتے ہیں اور ایک مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں، the pain body will continue to operate for a while. کچھ دیر کے لیے پین باڈی اپنا کام جاری رکھے گی and will try to trick you into identifying with it again. دوبارہ کوشش کرے گی کہ آپ اپنے ذہن کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں، نتھی کر لیں۔ Although you are no longer energizing it through your identification. آپ اس کو مزید انرجی نہیں دے رہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے ساتھ کر کے۔ It has a certain momentum, just like a spinning wheel that will keep turning for a while even when it is no longer being propelled. ایک گھومنے والا پہیہ جب اس کو آپ روک بھی دیتے ہیں بائک کو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خود بخود آگے چلتا رہتا ہے، آپ اس کو انرجی نہیں لگا رہے تب بھی۔ At this stage it may also create physical aches and pains in different parts of the body. اس مرحلے میں جسم کے مختلف حصوں میں دکھ، درد، تکلیفیں کریٹ کر سکتا ہے، but they won't last. لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ Stay present, stay consciousness. موجود رہیں اور شعور کی کیفیت میں رہیں۔ Be the ever alert guardian of your inner space. اپنے اندر کی جگہ کے محافظ کے طور پہ رہیں۔ You need to be present enough. آپ کو بہت زیادہ موجود ہونا ہے۔ To be able to watch the pain body directly and feel its energy. تاکہ آپ اپنے پین باڈی کو، دکھ بدن کو خود مشاہدہ کر سکیں اور اس کی انرجی کو فیل کر سکیں۔ It then cannot control your thinking. یہ آپ کے سوچنے کے عمل کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ The moment your thinking is aligned with the energy field of the pain body, you are identified with it. جب تک آپ کی تھنکنگ دکھ بدن کی انرجی فیلڈ سے جڑی ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں۔ And again feeding it with your thoughts. اور آپ پھر اپنے خیالوں
سے اس کو فیڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل if anger is the predominant energy vibration of the pain body, مثال کے طور پہ پین باڈی کا زیادہ ڈومیننٹ انرجی فیلڈ ہے وہ آپ کا غصہ ہے. اینڈ یو تھنک اینگری تھاٹس and if anger is predominant, dwelling on what someone did to you or what you are going to do with him or her, then you have become unconscious and the pain body has become you. When there is anger, there is always pain underneath. جب بھی اینگر آتا ہے, غصہ آتا ہے, اس کے نیچے پین باڈی, دکھ بدن ہوتا ہے. Or when a dark mood comes upon you and you start getting into a negative mind pattern and thinking how dreadful your life is, your thinking has become aligned with the pain body. اور جب آپ پہ غصہ آتا ہے یا آپ کسی ڈارک موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ کا مائنڈ نیگیٹو تھاٹ ہے کہ میری زندگی کتنی مسائل ہیں, کتنی خوفناک ہے, اب آپ کا سوچنے کا یہ عمل جڑ چکا ہے, نتھی ہو چکا ہے آپ کی پین باڈی کے ساتھ, اور آپ بالکل لاشعوری کی کیفیت میں چلے گئے ہیں اور پین باڈی کے اٹیک کا شکار ہو چکے ہیں. انکانشیس, لاشعور. The way that I use the word here, unconscious کا ورڈ جو میں یہاں یوز کرتا ہوں means to be identified with some mental or emotional pattern. کسی emotional یا mental pattern کے ساتھ خود کو نتھی کرنا ہے. It implies a complete absence of the watcher, جس میں وہ مشاہدہ کرنے والا آپ ایک واچر کے طور پہ نہیں ہوتے. Sustained conscious attention sears the link between pain body and your thought processes and brings about the process of transmutation. It is as if the pain becomes fuel for the flame of your consciousness. پھر یوں لگتا ہے کہ یہ دکھ ایک فیول بن جاتا ہے آپ کے کانشیسنس کے شعلے کو مزید جلانے کے لیے. which then burns more brightly as a result, جو نتیجے کے طور پہ اور زیادہ شدت سے چمکتا ہے. This is the esoteric meaning of the ancient art of alchemy, the transmutation of base metal into gold. جس طرح وہ کسی میٹل کو گولڈ میں بدلتے ہیں. Of suffering into consciousness. The split within is healed and you become whole again. اس میں جو جدائی تھی آپ کے کانشیسنس میں اور آپ کے پین باڈی, جو اصل آپ کے وجود کا حصہ تھا, وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے اور آپ پھر سونا بن جاتے ہیں, آپ کمپلیٹنس آ جاتی ہے. Your responsibility then is not to create further pain. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مزید پین تخلیق مت کریں. Let me summarize the process. آئیے اس پروسیس کو سمرائز کرتے ہیں. فوکس اٹینشن آن دا فیلنگ ان سائڈ یو. اپنے اندر کی فیلنگ اور احساسات پہ فوکس کریں. نو دیٹ اٹ از دا پین باڈی. یہ جانیں کہ یہ دکھ بدن ہے. ایکسیپٹ دیٹ اٹ از دیئر. مان لیں کہ یہ وہاں ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. مگر اس کے بارے میں سوچیں مت. ڈونٹ لیٹ دا فیلنگ ٹرن انٹو تھنکنگ. احساسات کو سوچوں میں مت بدلنے دیں. ڈونٹ جج اور اینالائز. فیصلہ مت کریں, تجزیہ مت کریں. ڈونٹ میک این آئیڈینٹی فار یور سیلف آؤٹ آف اٹ. اپنی اس کے ساتھ شناخت مت بنائیں. اسٹے پریزنٹ اینڈ کنٹینیو ٹو بی دا آبزرور آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ یو. موجود رہیں اور جاری رکھیں مشاہدہ کرنا جو کچھ آپ میں ہو رہا ہے اس میں. بیکم اویئر ناٹ اونلی آف دا ایموشنل پین بٹ آلسو آف دا ون ہو آبزروز, دا سائلنٹ واچر. نہ صرف اپنے اس جذباتی دکھ سے اویئر ہوں بلکہ اس سے بھی جو آبزرو کر رہا ہے. سائلنٹ واچر, ایک خاموش دیکھنے والا. دس از دا پاور آف ناؤ, دا پاور آف یور اون کانشیس پریزنس. دین سی واٹ ہیپنس. یہ ہے اب لمحہ موجود ناؤ کی طاقت. یہ ہے آپ کے شعوری طور پہ موجود ہونے کی طاقت. اور دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. یہاں پہ پھر پاز کا سمبل ہے اور یہاں پہ آپ کو رک کے سوچنا ہے اس بارے میں. اب دیکھیں اپنے ذہن میں اٹھنے والی تھاٹس کو واچ کریں, خیالات کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر بھی ایسے ڈپریسڈ تھاٹس, کنفیوژنس, پرابلمس, کانفلکٹس تو نہیں جو مجھے کھائے جا رہے ہیں, جو مجھے بیمار کیے جا رہے ہیں, جو مجھے میرے اپنوں سے دور کیے جا رہے ہیں. For many women, the pain body awakens particularly at time preceding the menstrual flow. I will talk about this and the reason for it in more detail later. Right now, let me just say this. If you are able to stay alert and present at that time and watch whatever you feel within rather than be taken over by it, it affords an opportunity for the most powerful spiritual practice, and the rapid transmutation of all past pain becomes possible.
All right, our next topic would be ego identification with the pain body. آج تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مائنڈ میں اٹھنے والے نیگیٹو تھاٹس، خیالات، وہ پین باڈی ہیں. وہ آپ کا اپنا وجود نہیں ہے دراصل میں، بلکہ آپ کے ذہن کے خیالات ہیں جو آپ کو کھائے جا رہے ہیں، جو آپ کو گھائل کیے ہوئے ہیں، جو آپ پر سوار ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا آپ ہے. پاور آف ناؤ کی ریڈنگ کنٹینیو ہے. سٹنگ ان سم اوپن پلیس آئی نارملی ریڈ اٹ and share with you with this type of reading. Thanks for watching.